السلام علیکم جی، یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں نے اس میں پارٹ 1 لکھ دیا تھا تھمبنیل کے اوپر۔ دوسری ویڈیو میں میں نے اس کے تھمبنیل کے اوپر جو ہے پارٹ 2 لکھ دیا ہے، کیونکہ پہلی ویڈیو جو ہے وہ افاق احمد صاحب کے خطاب کے حوالے سے تھی، اور اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے۔ ابھی دوسری ویڈیو جو ہے یہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار کے سنسنی خیز انکشافات کے حوالے سے۔ آ جائیے جی، کس سے ہوا رابطہ 23 اگست کو؟ 22 اگست کے کچھ دنوں کے بعد اور یا کچھ ٹائم کے بعد کس نے کیا ڈاکٹر فاروق ستار سے رابطہ؟ ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کے ایم کے جو بانی الطاف حسین سے علیحدگی کے بعد جب یہ خود ایم کے ایم پاکستان کی قیادت کر رہے تھے تو پھر کیوں پریشر گروپ اسی کے اندر بنا دیا؟ اور یہ بات ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو پتا بھی تھی؟ یہ کیا ہوا؟ اور وہ کون لوگ ہیں؟ بالآخر وہ ہیں کون لوگ جو ایم کے ایم کے اندر جو ہے وہ گندگی کر، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہے اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ بہت اہم گفتگو کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے پاکستانی ذرائع ابلاغ کے ایک چینل سے، لیکن اس گفتگو کے بعد آف ریکارڈ بھی کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 22 اگست کو جو ہوا سو ہوا۔ 23 اگست کی صبح لندن سے ہوا ان کا رابطہ، اور 23 اگست کو جو لندن سے ہوا رابطہ تو فون کی دوسری طرف تھے جناب ندیم نصرت صاحب۔ ندیم نصرت صاحب نے ڈاکٹر فاروق ستار کو کہا کہ بانی جو ہیں الطاف حسین صاحب، ان کا معافی نامہ آ رہا ہے، ان کا معافی نامہ آپ کو پہنچ رہا ہے، اور آپ اس معافی نامے کو فوراً لیجئے اور ایک فوری طور پہ پریس کانفرنس کیجئے اور معاملے کو کلیئر کیجئے۔ لیکن ڈاکٹر فاروق ستار نے منع کر دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ میں الگ ہو چکا ہوں، میں نے اپنا الگ گروپ بنا لیا اور اب میں ایسا کوئی کام نہیں کرنے جا رہا، میں الطاف حسین صاحب سے الگ ہو چکا ہوں۔ یہ گفتگو ہوئی ہے 22 اگست کے بعد 23 اگست کی صبح بقول ڈاکٹر فاروق ستار۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اچانک 5-6 سال کے بعد یہ اتنی بڑی بڑی باتیں اچانک کیوں کر رہے ہیں اور اتنی خطرناک باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو سرکار، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار اب اکیلے پڑھتے جا رہے ہیں۔ آ جائیے دوسری طرف، پھر ڈاکٹر فاروق ستار کا رابطہ کس سے ہوا؟ ڈاکٹر فاروق ستار نے ان سے ملاقات کے لیے منع کر دیا۔ یہاں کراچی میں ایک شخصیت ہیں الطاف حسین صاحب کی عزیز رشتہ دار، الطاف حسین صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں، جو بہن ہیں، ان کے جو خاوند ہیں، جو ان کے شوہر ہیں، یعنی کہ الطاف حسین صاحب کے بہنوئی، شاید ان کا نام یونس ان کا نام ہے، انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور میسیجز کیے یا میسیجز پہنچائے، جس پر ڈاکٹر فاروق ستار نے کیا کیا؟ ڈاکٹر فاروق ستار نے ان سے معذرت کر لی اور کہا کہ اگر میں نے آپ سے ملاقات کی تو پھر یہ پروپیگنڈا ہو جائے گا کہ شاید میں ایم کے ایم لندن سے رابطے میں ہوں، اس لیے انہوں نے وہ ملاقات نہیں کی اور اب تک وہ ملاقات نہیں کی۔ یہ انکشاف بھی ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے اب جنوری، اینڈ آف جنوری 2022 کو سامنے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے ایک اور اہم انکشاف۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ جب انہوں نے لندن سے علیحدگی اختیار کی اور جب اپنا گروپ بنا لیا، جس کو آج کل آپ حیدرآباد کے نام سے جانتے ہیں، تو پھر اس گروپ کے اندر بھی ایک گروپ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بنایا تھا، باہر آنے کے بعد نہیں، قیادت کے دوران۔ وہ گروپ کیا تھا؟ وہ تھا پریشر گروپ، بقول ڈاکٹر فاروق ستار صاحب وہ تھا پریشر گروپ، اور اس کی اطلاع تھی خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی، اور یہ اطلاع ایسے تھی کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے خود بتایا تھا کہ میں یہ پریشر گروپ بنا رہا ہوں، اور یہ پریشر گروپ کس کے لیے بنایا؟ یہ پریشر گروپ کارکنوں کے لیے نہیں، عوام کے لیے نہیں، یا ایم کے ایم کے ووٹر کے لیے نہیں، یہ پریشر گروپ بنا ایم کے ایم میں موجود ان رہنماؤں کے لیے جو چند ہفتے چند دن پہلے بھی ایم کے ایم میں ہی موجود تھے، اور وہ تھی مرکزی قیادت۔ تو کیا کر رہی تھی مرکزی قیادت؟ اسی انٹرویو میں ڈاکٹر فاروق ستار نے بولا کہ یہ مرکزی قیادت جو ہے وہ جگاڑ کر رہی تھی، لفظ جگاڑ کا استعمال کیا۔ کیا جگاڑ کر رہی تھی؟ لندن سے رابطے کی جگاڑ نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اب آف ریکارڈ کیا بتایا؟ یہ جگاڑ کر رہی تھی، اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب یہ معاملات کیا ہیں؟ کیا یہ معاملات یہ ہیں کہ جو لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ شاید یہ وہ سیاسی جماعت، شاید وہ دنیا کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا بانی شاید چندے پہ آج بھی اپنے معاملات نمٹا رہا ہے، جس کا کارکن آج بھی غریب، جس کا ووٹر آج بھی غریب، لیکن اس کے رہنما 60 گز 80 گز اور 90 گز اور 120 گز کے مکان سے کوٹھیوں میں پہنچ گئے؟ تو کیا یہ ڈاکٹر فاروق ستار کا آف ریکارڈ بیان جگاڑ والا ان کے لیے تھا؟ اب کس کے لیے تھا؟ شاید کچھ عرصے بعد ڈاکٹر فاروق ستار اس کو بھی کھول کے رکھ دیں، لیکن اسی انٹرویو میں انہوں نے پھر اشارہ بھی دے دیا۔ کیا اشارہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس جماعت کو دوبارہ مڈل کلاس بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ اس پریشر گروپ کے رہنماؤں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے
تو پھر انہوں نے کیا یہ کہ میرے خلاف کیا پروپیگنڈا اور مجھے کر دیا باہر. یہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا اسٹیٹمنٹ جنوری کے آخر میں جو انہوں نے اب جا کے دیا ہے کہ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. اب ان سے پوچھا گیا کہ جو مہاجر کلچر ڈے آپ نے منایا دسمبر میں 1 مہینے پہلے, تو عامر لیاقت صاحب کا یہ کیا لفظ یہ رنگیلا بنا تھا کہ انہوں نے جی پھر بانی کے لیے بول دیا کہ اگر سب کو معافی مل سکتی ہے تو ان کو معافی کیوں نہیں مل سکتی, اور نیچے پبلک جو ہے وہ تالیاں بجانے لگی. فاروق ستار صاحب نے پتا ہے کیا کہا؟ فاروق ستار صاحب نے کہا کہ شخص نے اس اچھے بھلے پروگرام کو خراب کیا اور میں نے اس کو یہ بولا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. یہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اچانک طبیعت میں ڈاکٹر فاروق ستار کی آپ نوٹ کر رہے ہیں ان سارے اسٹیٹمنٹس کی سختی آ رہی ہے. یہ سختی کیوں آ رہی ہے؟ یہ سختی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آ رہی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہو گئے ہیں اکیلے. ایم کے پاکستان, وہ میں نے کہا تھا نا آ جائیے مل لیجیے, میں آ جاتا ہوں آپ آ جائیے, فون پہ رابطہ, جی موسٹ ویلکم. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہو چکے ہیں اکیلے. آگے آنے والے ہیں بلدیاتی انتخابات. ڈاکٹر فاروق ستار کے سامنے اس وقت احتجاجی تحریک کا آپشن بھی موجود جو سندھ کے بلدیاتی نظام کے حوالے سے چلائی جا سکتی ہے, لیکن کیسے چلائے کہ پبلک سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے, اور وہ پبلک سپورٹ تو متحدہ قومی موومنٹ کے پاس بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. 7 آفاق احمد صاحب کے بڑے بڑے جلسے, 7 جماعت اسلامی کا 20 روز سے جاری دھرنا, 7 پی ایس پی دیواروں پہ چوکنگ کر رہی ہے 30 جنوری کو, چلو چلو فوارہ چوک چلو. کیا کرے گی فوارہ چوک جا کے؟ ویڈیو پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں, ذرا دیکھ لیجیے گا. میں نے کہا تھا کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ ذرا ایف ٹی سی فلائی اوور یا پی آئی ڈی سی چوک سے پہلے میٹرو پول کی جانب ذرا سے خطرناک ہو سکتے ہیں, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ, بہت ساری جگہوں پہ بہت سے لوگوں کو اس وقت آنا ضروری ہے. وہ ویڈیو آپ ذرا دیکھ لیجیے گا. آ جائیے آخری بات, ڈاکٹر یونس صاحب کی بات میں نے آپ کو بتا دی. بہنوئی کا رابطہ نہیں ہوا, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. ندیم نصرت صاحب سے رابطہ ہوا تھا. عامر لیاقت حسین کے حوالے سے فاروق ستار خفا, سخت غصے میں, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کو بی ٹیم کہا ہے. کس کی بی ٹیم؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم. ابھی میں نے آپ کو ایک بی ٹیم کی کہانی سنائی نا, آفاق احمد صاحب نے بی ٹیم جماعت اسلامی کو کہا کسی کی. اب ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ہے نا, کرپشن میں, کرپشن میں اور انتظامی بدعنوانی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم. یہ اب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمیں بتا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں, اور یہ ہے خبر. اور آخر میں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دوں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے سندھ میں ایک بڑے سیاسی عہدے کی پیشکش ہوئی, لیکن وہ انہوں نے مسترد کر چکے. لیکن یہ بات وہ اب بتا رہے ہیں. اب کیا وہ واقعی اکیلے ہو گئے؟ اب کیا متحدہ قومی موومنٹ کی بحالی رابطہ کمیٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ یہ سارے جو جوابات ہیں نا, یہ سارے جو سوالات ہیں اور جو ان کے جوابات ہیں اور جو تلخ بیانات ہیں, یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس وقت سامنے آئے ہیں جب ڈاکٹر فاروق ستار کے انتہائی قریبی ساتھی انہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں جی سیدھے ڈیفنس سے میری مراد ہے ڈیفنس کا وہ گھر جہاں سیکریٹریٹ کہلاتا ہے پاکستان زمین پارٹی یعنی پی ایس پی کا. تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تنہا ہو گئے ہیں. سخت بیانات تھے, خبر اہم تھی, آپ تک پہنچا دی. آن ریکارڈ کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں آف ریکارڈ بھی ہوتی ہیں جو کر دی جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد وہ ہوا میں پھیل جاتی ہیں. تو ہواؤں کے دوش پہ پھیلی ہوئی باتیں جو ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جلدی آپ کو کراچی کے حوالے سے کچھ اور بڑی اہم خبریں بھی دوں گا. وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیجیے گا جس میں نے ذکر کیا ہے کراچی کھچڑی, اس کے تھمبنیل پہ لکھا ہوا ہے کراچی کھچڑی تیار. وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا کیونکہ 30 جنوری قریب ہے. 30 جنوری کو کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو ذرا اندازہ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا.